جب عمر مسلمان ہوئے ہیں، پورا واقعہ، جا رہے تھے سرکار کو قتل کرنے، اور کسی نے کہا کہ نعیم بن عبداللہ راستے میں مل گئے، کہا کدھر اے عمر کدھر؟ تو کہا جا رہا ہوں، آج تو محمد کا فیصلہ کر کے رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نعیم کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی زید ابن سعید دونوں مسلمان ہو گئے، پہلے ان کی تو خبر لے، گھر والوں کو سنبھال نہیں سکا، دوسروں کو سنبھالنے جا رہا ہے۔ حضرت عمر پھر جلال میں آئے، پہنچے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، اور ایسے موقع پر پہنچے کہ اندر قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، ایک قاری قرآن، ایک حافظ قرآن قرآن کی صورتیں سکھا رہے تھے، اور یہ دونوں بیٹھ کر سیکھ رہے تھے۔ کہتے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر، دروازہ کھولو۔ کھٹکھٹا رہے ہیں زور زور سے، سمجھ گئے کہ عمر آیا ہے، جلدی سے قرآن چھپا دیا، وہ صحابی بھی چھپ گئے، اور دونوں ویسے بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، حالانکہ آواز تو پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ دروازہ کھولا بہن نے، بھائی ایسے دھکا مارتے ہوئے اندر گھساؤ، سعید ابن زید جو بہن ہوئی، اور مارنا، گھوسے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے سنا تو نے دین چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، نیا دین اختیار کر لیا، خوب مارا۔ تو بہن بھی کھڑی ہو گئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو انہیں بھی خوب پیٹا، لہو لہان کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دین چھوڑنا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب تھی تو عمر کی بہن، تھی تو عمر کی بہن، اگر وہ شیر تھے تو یہ شیرنی سے کم نہیں تھی۔ حضرت عمر کے خلاف کھڑی ہوئی، کہتے عمر اے بھائی جو کرنا ہو کرو، اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تب بھی دین اسلام ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے، ہم اللہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہتے ہیں جواب سنا، بہن کی حالت لہو لہان حالت دیکھی، تو پھر حضرت عمر کے دل میں تھوڑا سی رقت پیدا ہوئی، نرمی پیدا ہوئی۔ کہا اچھا بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن اوراق اٹھا کر لائی، دیکھے یہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا بتاؤ؟ کہا نہیں، بغیر وضو چھو نہیں سکتے، ناپاکی کی حالت میں چھو نہیں سکتے۔ کہتے ہیں تو پھر تم پڑھ کر بتاؤ۔ تو پھر اب پڑھنا شروع کیا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور جب سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت بڑھتی جا رہی تھی، عمر کا دل نرم ہوتا جا رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت سن کر عمر کے دل میں اسلام آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں چلو مجھے لے جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی جو چھپے تھے وہ بھی باہر نکل آئے، کہتے عمر خوشخبری ہو، کل ہی سرکار نے دعا فرمائی تھی، آج اللہ نے سرکار کی دعا قبول فرما لی، تو آپ مراد رسول ہیں۔ اچھا سرکار نے دعا کیا فرمائی؟ سرکار نے دعا فرمایا اللہ تو مجھے عمرین میں سے ایک عمر عطا فرما، دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرما۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو عمرین میں سے جسے پسند کرے وہ عمر مجھے دے۔ وہ دو عمر کون؟ ایک کا نام عمرو بن ہشام ابو جہل، عمرو بن ہشام ابو جہل، اور دوسرے عمر بن خطاب۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے عطا کر دے۔ وہ صحابی نکلے کہ اے عمر خوشخبری ہو، اللہ نے تمہارے حق میں اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی۔ تو پھر لے کر گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب جب آ رہے ہیں تو تلوار تو لٹکی ہوئی تھی، آ رہے ہیں سامنے سے، صحابہ نے دیکھا دور سے کہ عمر ادھر ہی آ رہے ہیں، تو سب گھبرائے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، اندر خبر پہنچائی کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، آنے دو، اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، اگر برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ بھی کیسے شیر ہیں، اور کیسے شیر؟ آپ کو لقب حاصل ہے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، یہ امیر حمزہ کا لقب۔ اور وہ پہلے ایک شیر پہلے ہی آ چکا تھا، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا شیر آ رہا ہے۔ اور پھر جب آئے امیر حمزہ کہتے گھبراؤ مت، میں ہوں، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، اگر خراب ارادے سے آیا، برے ارادے سے، تو پھر میں بتاتا ہوں اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ جب عمر آئے حجرے رسول میں، حضرت ارقم ابن ابو ارقم کے گھر داخل ہوئے، سرکار تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی سرکار نے دیکھا، سرکار فرماتے عمر کب تک یہ گمراہی کی زندگی جیو گے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام میں داخل ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو؟ حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ اسی لیے حاضر ہوا ہوں، میں اسلام قبول کرنا، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہوتے ہی پہلا سوال عمر ابن خطاب کا، یا رسول اللہ
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ سرکار فرماتے یقیناً ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو ہم چھپے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہم کھلے عام نکلتے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی مسلمان کمزور ہیں، کم ہیں اور کمزور ہیں، اس لیے ابھی دعوت پوشیدہ ہے، کھلے عام نہیں جاتے، کوئی نماز بھی کھلے عام نہیں پڑھتا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیں ہم چلتے خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں گے. سرکار فرماتے ہیں ابھی مسلمان کمزور ہیں، کم ہیں. 39 تھے، حضرت عمر 40ویں مسلمان ہوئے. کہ رسول اللہ اب تو ہم کھل کر نماز بھی پڑھیں گے، اعلان بھی کریں گے. سرکار نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یعنی کہ لائنوں میں صحابہ چلے، ایک لائن کے آگے امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے حضرت عمر فاروق، اور ان کے پیچھے صحابہ کی لائن. درمیان میں سرکار کو رکھا کہ کہیں سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور پھر حرم کعبہ میں پہنچے. حرم کعبہ میں پہنچ کر حضرت عمر ابن خطاب نے وہاں باعلان کہا اے قریش سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. قریش نے کفی افسوس مل کر انہوں نے کہا تھا ہائے افسوس، آج ہم اور زیادہ کمزور ہو گئے، آج ہماری کمر ٹوٹ گئی. حمزہ تو گیا ہی تھا، آج عمر بھی ہاتھ سے نکل گیا، آج عمر بھی ہاتھ سے نکل گیا. کہتے کہ پھر وہاں نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو پھر کفار نے حملہ کیا، مار پیٹ ہوئی، سارے لہو لہان ہوئے، واپس لوٹے. لیکن اس کے بعد سے پھر مسلمانوں نے گھبرانا چھوڑ دیا ہے. عمر کے اسلام کے بعد سے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت حاصل ہوئی. اب ہر ایک کے اندر وہ ہمت و جذبہ پیدا ہوا کہ اب وہ کفار و مشرکین کے سامنے بالکل کھڑے ہوتے اور سینہ تان کر کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت فرماتے ہیں جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تب جا کر مسلمانوں کو قوت و طاقت ملی اور اسلام عام ہو گیا، اسلام کھل گیا، پھر چھپنے کی ضرورت باقی نہ رہی.